کو ایصال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سیدنا و سید الاولین والآخرین حبیبنا و حبیب الہ العالمین امام المرسلین و خاتم النبیین ابی القاسم المصطفى محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداة المہدیین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صدق الله العلي العظيم۔ ایک اور بلند تر صلوات۔ یہ عالم ہستی اور یہ زندگی اور موت کے بدلتے ہوئے رنگ، یہ چشم بصیرت انسانی کے لیے ہمیشہ نور میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ عموماً موت کی ایصال ثواب کی مجلسوں میں وہ مشہور آیت تلاوت کی جاتی ہے جو قرآن مجید میں 3 مقامات پر آئی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ قرآن مجید میں 3 مقامات پر آئی ہے۔ سورہ مبارکہ عنکبوت میں، سورہ مبارکہ انبیاء میں اور سورہ مبارکہ آل عمران میں، تینوں مقامات پر لفظ ذائقہ ضرور موجود ہے۔ تو ذائقے کا تذکرہ اکثر سنتے رہتے ہیں۔ یہ حواس خمسہ انسانی میں 5 چیزیں ہیں۔ میں نے چاہا کہ جس چیز کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے وہ رنگ ہے۔ تو آج کچھ زندگی اور موت کے رنگوں کا تذکرہ بھی ہو جائے۔ قرآن مجید میں یہ صبغہ کہتے ہیں رنگ کو۔
صبغہ کا تذکرہ ایک ہی جگہ آیا ہے پورے قرآن مجید میں، سورہ مبارکہ بقرہ میں۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ اس سے بہتر، اس سے برتر، اس سے زیادہ دیدہ زیب، اس سے زیادہ پرکشش اور رنگ کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ایک کے انتخاب میں ایک رعایت اور ذہن میں رہی، ابھی آ رہا تھا سوچتا ہوا کہ بھئی کس آیت کو عنوان قرار دوں، تو جناب سید عابد رضوی صاحب کے نام میں لفظ عابد ہے۔ یوں تو قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر عابد کا کلمہ آیا ہے، سورہ کافرون میں بھی آیا ہے، لیکن میں نے چاہا کہ اس آیت کا انتخاب کیا جائے جس میں بہترین رنگ حیات کا تذکرہ ہے۔ ماشاءاللہ ان کی زندگی اور ان کی شخصیت ادبی اور تہذیبی رنگ کی حامل تھی، اپنے رنگ کی ایک منفرد شخصیت کے مالک تھے۔ اس اعتبار سے پہلا کلمہ صبغہ کا بھی مناسبت رکھتا ہے۔ دیکھیے، رنگ تو بہت ہیں، بہت سے رنگ ہیں، کتنے رنگ ممکن ہیں زندگی کے آج تک کوئی شمار نہیں کر سکا ہے۔ جہاں انسان عاجز ہو جاتا ہے وہ ایک مقام یہ بھی ہے، کتنے رنگ وجود رکھتے ہیں اس عالم ہستی میں، ظاہر اور بباطن۔ کچھ رنگ ظاہر ہیں اور کچھ رنگ، بلکہ بہت سے رنگ باطن ہیں۔ یعنی دنیا میں جتنی بھی زبانیں ہیں، ان سب تمام زبانوں میں جتنے بھی الفاظ ہیں الوان سے متعلق، وہ تمام الفاظ ناکافی ہوں گے باطن میں پائے جانے والے رنگوں کے لیے۔ ہم نام نہیں رکھ سکتے، نام نہیں دے سکتے۔ جل الخالق فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اس عالم ہستی میں صرف رنگ کے عنوان سے گفتگو ہو تو آئیے چلیے ظاہر میں جتنے رنگ ہیں انہیں دیکھ لیجئے پہلے۔ سمندروں میں جائیے، سمندروں کی تہوں میں کتنے رنگ کی مچھلیاں ہیں، صحراؤں میں اور پہاڑوں میں چلے جائیے کتنے رنگ کے پرندے ہیں، ایک ایک پرندے میں کتنے رنگ کے پر ہیں۔ یہ سب وہ سامنے کی چیزیں ہیں جو ہمارے بچے آج کل سائنس کے طالب علم، جغرافی کے طالب علم، ان سب چیزوں سے آشنا ہیں، واقف ہیں۔ یہ جو ظاہر میں اتنے رنگ ہیں، ان میں ہر ایک کا الگ الگ نام رکھنا مشکل ہے، چہ جائے کہ باطن میں چھپے ہوئے جو رنگ ہیں ان کی شناخت ہو سکے اور پھر شناخت کے مطابق ان سب کے نام الگ الگ رکھے جا سکیں۔ جب عالم وجود میں، عالم ہستی میں، عالم ظاہر میں، عالم مادی میں، عالم مادی کے باطن میں پائے جانے والے رنگ اتنے ہیں تو عالم مجرد اور اس کے باطن میں پائے جانے والے معنوی رنگ کتنے ہوں گے؟ کیا بے کرانی ہے!
عالم ہستی کی کیا بے کرانی ہے، اور اس بے کرانی کا اندازہ کوئی کر لے تو پھر اس کے خالق کی عظمت کے سامنے سجدہ کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ کیا لامتناہی ہے عالم، عالم وجود، عالم ہستی، اور کون ہے اس کا خالق؟ زندگی کے ظاہر میں جب اتنے رنگ ہیں، اب میں مثال دے دوں بچوں کے لیے بس کہ بھائی یہ ظاہر و باطن رنگ میں بھی آپ لے آئے۔ سورج کی روشنی دیکھتے ہیں آپ، یہ بھرپور سورج کی روشنی جو نصف النہار میں نظر آتی ہے، جس کے لیے عربی میں کیا عمدہ استعارہ ہے، کہا گیا ہے رداء الشمس، یہ سورج کی ردا ہے۔ یہ سورج کی روشنی، یہ ردائے شمس، یہ عبائے شمس، یہ کیسی نظر آتی ہے آپ کو؟ اچھا نظر بھی آتی ہے کہ نہیں؟ کسی مفکر کا ایک جملہ بہت یاد آ رہا ہے اس وقت مجھے، دو چیزیں ایسی ہیں جنہیں نظر بھر کے انسان دیکھ نہیں سکتا، ایک نصف النہار کا دمکتا ہوا سورج، دوسرے موت۔ دو چیزیں ایسی ہیں جنہیں نظر بھر کے انسان دیکھ نہیں سکتا، ایک نصف النہار کا دمکتا ہوا چمکتا ہوا سورج، اور دوسرے موت۔ ارے جب ہم اپنی ان آنکھوں سے بھرپور نگاہ اس سورج پر نہیں ڈال سکتے، موت پر نہیں ڈال سکتے، تو ہم اللہ کے بنائے ہوئے ان سورجوں کو نظر بھر کے کیا دیکھ سکیں گے جو کبھی زندگی کا سہارا بنتے ہیں، کبھی موت کا سہارا بنتے ہیں۔ ہم اس سورج کو نظر بھر کے نہیں دیکھ سکتے تو اس پیغمبر خاتم کے چہرے کو نظر بھر کے کیا دیکھ سکیں گے جس کے صدقے میں سورج کو نور عطا ہوا۔ ایک روایت یاد آ گئی مجھے، حضور کی ہجرت سے پہلے حضور ابھی مکے میں تھے، حضور کے آس پاس رہنے والے بعض حضرات پہلے پہنچ گئے تھے مدینے۔ کسی شخص نے، ایک بہت مشہور نام ہے، کسی شخص نے پوچھا کہ تم ہمارے لیے شمائل پیغمبر بیان کر سکتے ہو؟ دیکھیے عشق اور محبت اور انس کی کیفیت یہ ہوتی ہے نا، جب آپ نے کسی کو نہ دیکھا ہو تو بار بار پوچھتے ہیں وہ کیسے ہیں، چہرہ کیسا ہے، بتاؤ تو صحیح، رنگ کیسا ہے، ان کی زلفیں کیسی ہیں۔ شکل و شمائل کے بارے میں عموماً سوال ہوتا ہے، اپنے محبوب کے بارے میں جسے دیکھا نہ ہو جستجو رہتی ہے، اور جو ہمارا معشوق حقیقی ہے اس کی محبت میں یہ جستجو ہی ہے کہ جس کا نام زندگی ہے۔ کاش یہ جملہ محفوظ رہ جائے۔ اس معشوق حقیقی، اس محبوب حقیقی، اس حقیقت الحقائق کی جستجو ہے جس کا نام زندگی ہے۔ جہاں یہ جستجو ختم ہو جائے وہیں موت طاری ہو جاتی۔
کاش یہ جملہ محفوظ رہ جائے اور جوانوں کے ذہن میں. اس کی جستجو ہے، اسی کا نام زندگی ہے. زندگی اسی کی جستجو کا نام ہے. یعنی جستجو اور زندگی ایک حقیقت کے دو نام ہیں. زندگی جستجو ہے، مگر کس کی جستجو؟ ارے ہم مادی چیزوں کی تلاش میں اپنے قدم سے سفر کرتے ہیں، لیکن یہ سانسوں کے ذریعے سے جو سفر ہوتا ہے یہ ایک علامت ہے کہ ہم اپنے باطن وجود اور ظاہر وجود کے ساتھ کسی کی جستجو میں رواں دواں ہیں، اور اسی کا نام زندگی ہے. اسی کا نام زندگی ہے. بہرحال تو یہ پروردگار عالم کی جستجو اپنی جگہ، لیکن اس کے جو نمائندے ہوتے ہیں پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ، مظہر کامل حقیقت الحقائق، مظہر کامل حقیقت الحقائق. تو اعلان ہو چکا، مبعوث ہو چکے ہیں، وہاں بہت سے لوگ ایمان لا چکے تھے مدینے میں. جب بعض ایسے اصحاب سے پوچھا گیا ہے کہ جو بہت سے مقامات پر ساتھ رہے ہیں، تنہائی میں بھی، میدان میں بھی، گھر میں بھی، مسجد میں بھی، کہا جاتا ہے کہ ایسے ایسے مقامات پر ساتھ رہے. کہا جاتا ہے ایسے ایسے مقامات پر ساتھ رہے جہاں ان کے علاوہ کوئی اور نہ تھا. اس قدر قریب رہنے کے باوجود جب پوچھا گیا کہ بھائی ان کے شکل و شمائل کیسے ہیں، کہا یہ مجھ سے نہ پوچھو، یہ پوچھنا ہو تو بس کوئی بتا نہ سکے گا سوائے علی کے. وقت کم ہے، آج جی بھر کے پڑھ نہیں سکوں گا، مگر میں سمجھتا ہوں اسی جملے پہ مجلس فضائل کے باب میں تمام ہو گئی. ایک سوال پر آپ کے ذہنوں کو مزید جستجو کی طرف دعوت دے رہا ہوں. جو ساتھ رہتا ہو برابر مسلسل اور ظاہر پیغمبر کی تصویر کشی نہ کر سکے، وہ سیرت پیغمبر کیا بیان کرے؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ. کیا مقام عبرت ہے، کیا مقام عبرت ہے. اٹھتے بیٹھتے ساتھ ہیں. ارے کہا جاتا ہے غاروں میں بھی ساتھ تھے، جنگوں میں بھی، میدان جنگ میں جا کر دشمنوں سے تیغ زنی نہیں کرتے تھے، اکثر وہیں رہتے تھے جہاں پیغمبر رہتے تھے. اس قدر ساتھ اور قریب رہنے کے باوجود اٹھتے بیٹھتے رسول کے ساتھ ہیں. ظاہری شکل و شمائل کے بارے میں پوچھا گیا ہے، فرمایا اسے میں نہیں بیان کر سکتا، اور یہ بھی خود اعتراف کیا کوئی نہیں بیان کر سکے گا، پوچھنا ہو تو علی سے پوچھو. اچھا یہ روایت میں نے عرض کیوں کیا آپ کے سامنے آج؟ صرف ایک بات عرض کرنے کے لیے کہ جب سورج کو آپ نظر بھر کے نہیں دیکھ سکتے تو اس کو نظر بھر کے کیا دیکھیں گے جس کے صدقے میں سورج روشن ہوا.
لوگ سمجھتے کہ یہ خطیبانہ جملہ ہے، شاعرانہ مبالغہ ہے. میں نے تاریخ اور حدیث سے آپ کے سامنے شاہد پیش کیا ہے. کوئی نہیں ہے اس روئے زمین پر جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ بھی نظر بھر کے دیکھا ہو سوائے چشم مشیت کے جس کا نام علی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد. تو بہرحال یہ تو اس بات پہ صرف تذکرہ ہو گیا تھا کہ کسی مفکر کا یہ جملہ کتنا اچھا ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جسے نظر بھر کے نہیں دیکھ سکتے، ایک سورج اور دوسری موت. موت کو بھی نظر بھر کے نہیں دیکھ سکتے. اچھا جب موت کو بھی نظر بھر کے نہیں دیکھ سکتے تو پھر اس کو نظر بھر کے کیسے دیکھیں گے جس کے اشاروں پہ موت زندگی اور زندگی موت بن جاتی ہے. کیسے نازک مقام پہ گفتگو آ گئی. یہ مقامات وہ ہیں جو بس سوچتے رہیے اور اپنے پورے وجود کے ساتھ محسوس کرتے رہیے. الفاظ ساتھ نہیں دیتے. کوئی بڑے سے بڑا ادیب ہو، خطیب ہو، شاعر ہو، الفاظ ساتھ نہیں دیتے. اوصاف محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام بیان کرنے کے لیے الفاظ ساتھ نہیں دیتے. بس کچھ کہہ لیتے ہیں ہم لوگ اپنی بساط بھر. ابھی میں نے زندگی کے رنگوں کا تذکرہ کیا اور عرض کیا کہ یہ سورج جو ہے اسے آپ نظر بھر کے دیکھ نہیں سکتے، اور جب جتنا کچھ دیکھتے ہیں تو ایک سفید روشنی نظر آتی ہے، وائٹ لائٹ ہے. یہ ہے اس کا ظاہر، یہ ہے اس کا ظاہری رنگ. اچھا اسی کو آپ سورج کی روشنی کو تحلیل کریں، چاہے وہ قوس قزح کی شکل میں ہو اور چاہے وہ پرزم کی شکل میں ہو. آپ جس شکل میں بھی دیکھیں اسی سفید روشنی سے کہیں سرخ ہے، کہیں ہری روشنی ہے، کہیں بلو روشنی ہے، کہیں زرد روشنی ہے. کتنی روشنیاں ہیں اس سفید و سادہ رنگ میں. یہ پر رنگ باطن ہے اس کا. اس سادہ ظاہر میں یہ پر رنگ باطن ہے. اور ہمارے یہاں بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. انہی زندگی کے انہی نامتناہی رنگوں میں سے کچھ رنگ ایسے ہیں جو باب موت میں چھپے ہوئے ہیں، آئینہ موت میں چھپے ہوئے ہیں. موت زندگی کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ذہنوں میں رہے. عموماً ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ زندگی الگ ایک حقیقت ہے اور زندگی کے ختم ہو جانے کے بعد موت الگ ایک حقیقت ہے. موت الگ ایک حقیقت نہیں ہے. زندگی ہی کے رنگوں میں سے ایک رنگ ہے موت. زندگی ہی کے رنگوں میں سے ایک رنگ ہے موت، مگر اس کا ظاہر ایک سا لگتا ہے، باطن بہت پر رنگ ہے. اور اسی موت کے ظاہر اور باطن کے رنگوں میں جمالیات موت ہے جو انسان کی نگاہ کو جذب کرتی ہے. موت کی جمالیات، یہ نیا عنوان نہیں ہے، یہ بہت پرانا عنوان ہے. مجھے اس عنوان سے بہت دلچسپی ہے. پروردگار تا دیر سلامت رکھے ہمارے جناب سید نجم الحسن صاحب جعفری کو صحت اور عافیت کے ساتھ. جب 99 میں انہوں نے پہلی مرتبہ دعوت دی تھی کراچی،
29 ذی الحجہ اس 99 میں وہاں سے جمالیات موت کا عنوان شروع ہوا تھا، اور پھر ہر سال میں مسلسل تقریباً 29 ذی الحجہ کی مجلس میں جمالیات موت ہی کے عنوان کو تھوڑا بہت برتنے کی کوشش کرتا ہوں. تو یقیناً اب اتنی اور اس کے علاوہ لندن میں اور ہندوستان میں اور امریکہ میں مختلف مقامات پر جمالیات موت کے عنوان سے اتنی تقریریں تو ہو چکی ہیں کہ ایک ضخیم کتاب ہو سکتی ہے. لیکن ابھی بہت کچھ باقی ہے اس میں کہنا. دیکھیے جمالیات موت، ایک سب سے بڑا جمال موت کا یہ ہے، سب سے بڑا حسن موت کا یہ ہے کہ یہ پرکلفت زندگی، فانی زندگی سے انسان کو نکال کے باقی زندگی میں پہنچاتی. موت سفر ہے، اور سفر بھی لا فانی عالم کا سفر. موت سفر ہے، اور سفر بھی لا فانی عالم کا سفر. دنیا، فانی دنیا تو بس مہلت ہے تیاری کی. یہ فانی دنیا کی زندگی، یہ بھی کل زندگی نہیں ہے. توجہ برقرار رہے، یہ بھی کل زندگی نہیں ہے. زندگی کا ایک بہت بڑا باب ہے جو ہمارے اس دنیا میں آنے سے پہلے گزر چکا، جس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا. زندگی کا ایک مختصر سا باب ہے جو یہاں گزارنا ہے، اور زندگی کا ایک نامتناہی باب ہے جو اس کے بعد آنے والا ہے. ان تمام ابواب کے راز کوئی سمجھ نہیں سکتا جب تک کہ باب علم تک نہ پہنچ جائے. اور یہی سبب ہے کہ ہمارے ہاں پروردگار ہمارے بزرگوں کو، آباء و اجداد کو کروٹ کروٹ جنتیں نصیب فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. کیا تہذیب ہمیں عطا کر گئے ہیں، کیا ثقافت ہمیں دے گئے ہیں، کیا تعلیم ہے، کیا ادب ہے. دنیا سے کوئی گزر جائے مومن تو ہم اس کا غم بھلانے کے لیے اور اس کی روح کو شاد کرنے کے لیے تذکرہ کس کا کرتے ہیں؟ محمد اور آل محمد کا تذکرہ کرتے ہیں. مدینۃ العلم کا تذکرہ کرتے ہیں، باب مدینۃ العلم کا تذکرہ کرتے ہیں، بلکہ ابواب مدینۃ العلم کا تذکرہ کرتے ہیں. اگر یہ بات آپ کے سامنے ثابت ہے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، تو اگر ان میں سے کسی کے لیے بھی کہہ دیا گیا کہ یہ باب مدینۃ العلم ہے تو علی بھی باب مدینۃ العلم ہے، حسن بھی باب مدینۃ العلم ہے، حسین بھی باب مدینۃ العلم ہے. یا ہم مدینۃ العلم کا تذکرہ کرتے ہیں یا ابواب مدینۃ العلم کا تذکرہ، یا رسول کا تذکرہ ہوتا ہے اور یا آل رسول سے ہونے والے ان افراد کا، ان ہستیوں کا جو معصوم ہیں، جن کا مرتبہ باب مدینۃ العلم کا سا ہے. باب مدینۃ العلم. بس ایک جملہ کہیں، شاید اس جملے میں علم کلام کی ایک پوری فصل، ایک پوری بحث سمٹی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مدینۃ العلم اور باب مدینۃ العلم یہ لقب بس اس پر زیبا ہے جس نے کسی بشر سے علم حاصل نہ کیا ہو. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ. یہ بڑی بحث ہے، بڑی فصل ہے علم کلام کی، علم کلام کی بھی، عرفان کی بھی، عرفان نظری بطور خاص. مدینۃ العلم یہ لقب، یہ استعارہ، یہ تشبیہ، یا باب مدینۃ العلم، یہ صرف ان ہستیوں پر زیب دیتا ہے جنہوں نے کسی بشر سے
علم حاصل نہ کیا ہو، جنہیں براہ راست اس ذات نے علم دیا ہو جس کی ذاتی صفت ہے علم. توجہ ہے؟ ارے ہم لوگ کیا ادھر بڑے بڑے پروفیسر اور استاد اور علامہ اور محدث اور مفقی اور مجتہد اور عارف، ہر فیلڈ میں سائنسداں، حکیم بمعنی فلسفی، ویسے حکیم بھی بمعنی طبیب. کوئی کسی کو کیا علم عطا کرے گا؟ یہ سب کے سب معلومات کے تاجر ہیں. یہ کچھ معلومات کے تاجر ہیں. علم تو وہ عطا کرے گا جس کی ذاتی ملکیت ہے علم. ہم سب کیا ہیں ہماری حیثیت؟ تھوڑے سے معلومات یہاں سے لیے، تھوڑے سے یہاں سے لیے، تھوڑے سے ان سے لیے، تھوڑے سے ان سے لیے، علامہ کہلانے لگے. کیا حیثیت؟ علم تو صفت ہے ذات باری کی. ہم میں سے کون ہے جو دعویٰ کرے کہ ہمیں براہ راست اللہ سبحانہ و تعالی سے علم حاصل ہوا؟ کوئی نہیں ہے نا. روئے زمین پر کوئی نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ ہمیں براہ راست حضرت باری تعالیٰ سے علم حاصل ہوا. کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، مگر جس کو خدا خود کہے کہ میں نے براہ راست علم دیا. اور ایسی چند شخصیتیں ہیں، قرآن گواہ ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. اللہ نے آدم کو اسماء تعلیم کی ہے. حضرت آدم کے لیے بھی ہے حضرت خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. جو آپ جانتے نہیں تھے وہ سب آپ کو سکھایا. خود پیغمبر نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تعدیبی. مجھے میرے رب نے سکھایا ہے اور کیا اچھا سکھایا ہے. تو جو براہ راست حضرت عالم و علیم و علم سے علم پائے وہ ہوتا ہے مدینۃ العلم، اور وہی ہوتا ہے باب مدینۃ العلم. ورنہ جہاں قدم درمیان میں بشر کا آیا اس کے اوپر تو لفظ عالم زیب ہی نہیں دیتا. توجہ رہے، لفظ عالم زیب نہیں دیتا. میں نے کہا نا ہم سب معلومات کے تاجر ہیں. ایمانداری سے تجارت کریں تو ثواب پائیں گے، خیانت کریں تو عذاب. پیغام چلا گیا. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ. دیانت داری سے تجارت کریں ثواب اجر، خیانت کریں عذاب، اور عذاب علیم، دردناک ترین عذاب. تو بہرحال اب دیکھیے بات سے بات شاخ در شاخ نکلتی چلی آ رہی ہے. یا مدینۃ العلم وہ ہیں جنہیں اللہ نے براہ راست سکھایا ہو، یا وہ ہیں جنہوں نے خدا سے یا رسول سے براہ راست علم الہی کا خزانہ حاصل کیا ہو. اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. وہی بتا سکتے ہیں زندگی کے اسرار کیا ہیں، وہی بتا سکتے ہیں موت کے اسرار کیا ہیں. وہی زندگی اور موت کے رنگوں کی تفسیریں کر سکتے ہیں. ہم نہیں کر سکتے. ہم اگر جمالیات موت پہ غور کریں تو ایک بڑا جو بالکل آپ کے ذوق کی چیز ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا، ایک بڑا مسئلہ یہ ہے
کہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تو کوئی نہیں دیکھ سکتا، تو اس کے چہرے کو نظر بھر کے کون دیکھ سکے گا؟ جو موت کو زندگی سے بدل دے۔ مگر کیا لطف ہے ان کا، کیا کرم ہے، اور موت کی بھی کیا جمالیاتی شان اس حدیث کی روشنی میں سامنے آتی ہے، جہاں مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ایک چاہنے والے سے ارشاد فرمایا، ایک مژدہ ہے، مشہور حدیث ہے، لیکن خود مجھے چونکہ اس حدیث کو بار بار پڑھ کے کیف حاصل ہوتا ہے اس لیے پڑھتا ہوں۔ آقا کا ایک چاہنے والا تھا، وہ بھی کیسا چاہنے والا، اس کا نام تھا حارث ہمدانی، مولا کا بوڑھا صحابی، چاہنے والا صحابی۔ ابھی ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں میں آنسو کو ٹھہرائے رکھیے، وقت کم نہیں ہے، دیر تک نہیں پڑھ سکوں گا، وقت میں گنجائش نہیں ہے، دیر تک نہیں پڑھ سکوں گا، لیکن یہ جو حضرت حارث ہیں نا، ان کی حیثیت مولا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں وہی ہے گویا کہ جیسے امام حسین کی زندگی میں حبیب ابن مظاہر۔ حارث ہمدانی بوڑھے ہو گئے تھے، اتنے بوڑھے کہ ان سے بغیر سہارے کے چلا نہیں جاتا تھا، کوفے میں رہتے تھے۔ ان کی شان یہ بھی تھی، جہاں جہاں مولا علی گئے وہاں وہاں پہنچے۔ کوفے میں جب مولا علی تھے، اس زمانے میں مولا علی کی خدمت میں ایک دن یہ دیکھا کہ حارث چند اپنے عزیزوں رشتہ داروں دوستوں کے ساتھ چلے آ رہے ہیں، چلا نہیں جا رہا ہے سہارا لے کر کسی کا، اور پاؤں جیسے گھسٹ رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کے مولا امیر المومنین کی آنکھوں میں محبت سے آنسو آ گئے، اور مولا اٹھ کھڑے ہوئے اپنی جگہ سے، مسجد کوفہ ہے، اٹھ کھڑے ہوئے۔ حارث قریب آئے، چند قدم مولا آگے بڑھے، حارث کا بازو خود تھاما، اپنے قریب لا کے بٹھایا۔ حدیث بہت طویل ہے، حدیث بہت طویل ہے، آپ محرومیت کا احساس نہ رکھیے گا۔ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، حضرت حارث کو جیسے تھاما تھا نا، دل سے پکارو، تم میں سے ہر ایک کو علی تھام لیتے ہیں۔ محرومی کا احساس لے کے نہ جائیے گا، علی ہیں، علی ہیں دست خدا، علی ہیں دست مصطفیٰ۔ مولا علی اٹھے، گئے، بازو تھاما، قریب لا کے بٹھایا۔ حارث نے بہت سے سوالات کیے، مولا نے بہت بلیغ اور پر اسرار جواب دیے، لیکن اس میں ایک بات فرمائی، اور اسے عربی کے ایک عظیم المرتبہ شاعر نے پورے قطعے میں نظم کر دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ یا حار ہمدان من یمت یرنی من مؤمن او منافق قبلا یعرفنی بطرفہ واعرفہ باسمہ ونعتہ وما فعلا۔ طویل قطعہ ہے، قطرے 8-10 اشعار کا، لیکن میں اس کا خلاصہ عرض کر دوں۔ مولا نے فرمایا، اے حارث ہمدانی، اس دنیا سے کوئی نہیں جاتا، کوئی نہیں مرتا، مگر مرنے سے پہلے وہ مجھے دیکھتا ہے۔ تقریباً مجلس مصائب کے قریب آ چکی ہے، مگر میں ایک جملے میں ایک بہت بڑی کلامی بحث کو سمیٹ دوں۔ اکثر جو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے، اٹھتے بیٹھتے آپ یا علی کہتے ہیں، علی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ انہیں مولا علی سے پوچھنا چاہیے، آپ فرما رہے ہیں ہر مرنے والا مجھے دیکھتا ہے، آپ کیسے ہر مرنے والے کے قریب پہنچ جاتے ہیں؟ مولا نے فرمایا، اب یہ کسی خطیب نے تو نہیں کہا، کسی شاعر نے تو نہیں کہا، فرط محبت میں و مبالغے میں، اے حارث کوئی اس دنیا سے نہیں اٹھتا، من مؤمن او منافق، نہ کوئی مومن نہ کوئی منافق،
مگر یہ کہ وہ مجھے دیکھتا ہے مرنے سے پہلے. واقعا وقت نہیں ہے ورنہ عرض کرتا یہاں ایک بہت بڑی بحث ہے. اگر فرماتے کہ مرنے کے بعد مجھے ضرور دیکھے گا تو فلسفیانہ اور منطقی اساسیں بدل جاتی, بحث بدل جاتی. دوسرا چیپٹر ہوتا کہ بھئی مرنے کے بعد اس کی روح بھی مجرد ہے, عالم مجرد میں وہ بھی ہیں, دیکھنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مادی حجاب درمیان میں نہیں ہے. غور فرما رہے ہیں کتنی بڑی بحث ہے. اگر مولا فرماتے کہ ہر مرنے والا مرنے کے بعد مجھے دیکھے گا, مسئلہ آسان تھا. فرما رہے ہیں ہر مرنے والا مرنے سے پہلے مجھے دیکھے گا. یعنی اسی عالم اسباب میں انہی مادی حجابات کے باوجود وہ وقت وہ ہوگا کہ وہ مجھے دیکھے گا. من مومن او منافق قبلا, مرنے سے پہلے دیکھے گا, مرنے سے ذرا دیر پہلے دیکھے گا. یہاں زمانی مکانی حجابات کی بحثیں بہت دقت نظر کے ساتھ درمیان میں آئیں گی. دیکھے گا تو کیسے, میں نے عرض کیا کہ اب جو ساری دنیا میں ہم سے پوچھا جائے, اب تو ہم میں ایسے پیدا ہو گئے ہیں, ہمارے یہاں ایسے مقصرین پیدا ہو گئے ہیں. اپنے بارے میں کچھ نہیں کہتا, اپنے بارے میں تو میں کہتا ہوں میں قاصر بھی ہوں مقصر بھی. ان کی عظمت کو سمجھنے سے قاصر ہوں, ان کی اطاعت کرنے میں مقصر ہوں. جو اطاعت کا حق ادا نہیں ہو سکتا, جو معرفت کا حق ادا نہیں ہو سکتا, معرفت کا حق ادا نہیں ہو سکتا قاصر, اطاعت کا حق ادا نہیں ہو سکتا مقصر. اسی میں شرف ہے کہ اپنے کو مقصر اور قاصر مان لو, ورنہ ان کا حق معرفت اور ان کا حق اطاعت کس سے ادا ہوا ہے. اور ہمارے یہاں بہرحال لیکن ایسے مقصر, دوسرے معنی میں عرض کر رہا ہوں, جو فضائل علی اور فضائل آل علی کا انکار کرتے ہیں وہ اس حدیث کو شاید قبول نہ کریں. اور یہ جو اٹھتے بیٹھتے ہم یا علی یا علی یا علی یا علی کہتے ہیں, وہ ان کو سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. میں کہتا ہوں سمجھیے گا بعد میں, تجربہ کر کے دیکھ لیجئے. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. اکثر ایسے بحث کرنے والے, ایسے مناظرہ باز, میں کیا عرض کروں, وہ پوچھتے ہیں کہاں ہے روایت, کیا ہے دلیل. کوئی انسان اپنا تجربہ بیان کر رہا ہے اور آپ اس سے روایت پوچھ رہے ہیں. روایت تو ماضی کی داستان ہوتی ہے, ہم تو اپنے تجربے عرض کرتے ہیں. ہم علی کو پکارتے ہیں اور دست علی کی امداد اور استمداد کو محسوس کرتے ہیں اور ثمرات کو اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں. ہم نتائج اور ثمرات کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں. پوچھو کراچی کے ماتمیوں سے, پوچھو جب بم بلاسٹ ہوا تھا ان کے اندر طاقت تھی کہ علم کو سنبھال کے رکھیں؟ ان کے اندر تو جان نہیں تھی, طاقت نہیں تھی, ہوش و حواس نہ تھا, پھر بھی ان کے ہاتھ تھے, مگر ان کے ہاتھ پر کسی کا ہاتھ تھا جو علم سرنگوں نہ ہوا. یہ جو اٹھتے بیٹھتے آپ یا علی کرتے ہیں یہ یوں ہی نہیں ہے. بہرحال یہ بحث بہت غور طلب ہے کہ آپ نے اس مشہور حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ مرنے کے بعد مجھے دیکھے گا. مرنے کے بعد کیا ہے, عالم مادی سے روح, انسانی روح جدا ہو گئی, اب عالم مجرد ہے یا عالم مثالی ہے. عالم مثالی کے احکام الگ ہیں, عالم مجرد کے احکام الگ ہیں.
وہاں کے قوانین الگ ہیں، وہاں کے قاعدے الگ ہیں. یہ عالم مادی ہے، یہاں کے قوانین اور قاعدے الگ ہیں، اور یہاں سب سے مضبوط جو حجاب ہے وہ حجاب زمانی و مکانی ہے. فرما رہے نہیں، مرنے سے پہلے مجھے دیکھے گا. یہ اعلان کہ مرنے سے پہلے مجھے دیکھے گا، یہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کو قدرت و طاقت و حق تصرف زمان و مکان پر حاصل ہو. زمان بھی علی کی مٹھی میں ہے، مکان بھی علی کی مٹھی میں ہے. آپ بے شک کر رہے ہیں، داد دے رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، وجد کر رہے ہیں، جھوم رہے ہیں. میری نگاہوں میں تو وہ چہرے ہیں کہ جو چہرے ذکر علی سے مرجھا جاتے ہیں. شکوک ہیں، شبہات ہیں، انکار ہے، اعتراض ہے، تردد ہے، تأمل ہے، تفکر ہے. ہر بات ماننے میں ایک رکاوٹ ہے. ہاں، پڑھو زمان و مکان کا فلسفہ، اسپیس ٹائم فلسفی پڑھو مگر قرآن کی روشنی میں. اسپیس ٹائم فلسفی پڑھو نہج البلاغہ کی روشنی میں. اسپیس ٹائم فلسفی پڑھو صحیفہ کاملہ کی روشنی میں. جوانان عزیز، یہ پڑھو اور پھر دیکھو کہ زمانے کی حقیقت کیا ہے اور مکان کی حقیقت کیا ہے. جو خالق زمان و مکان ہے، اس نے زمان و مکان خلق فرما کے اس پر کسی کو اگر ولی بنایا تو آپ کو کیا اعتراض ہو سکتا؟ تو علی یہ ولی آئیں گے. کب آئیں گے؟ موت سے پہلے آئیں گے. یہ کتنا بڑی ایک جمالیاتی حقیقت ہے جو موت سے جڑی ہوئی ہے. بس گفتگو تمام کر رہا ہوں. موت سے پہلے ایک موت کسی بھی شکل میں آئے، ابھی تو بیان ہی نہیں کر سکا نا. موت کے رنگ اور موت کے ظاہری رنگ اور موت کے باطنی رنگ. یہ بتا سکتا ہوں کہ موت کا سب سے بلند رنگ، سب سے حسین رنگ سرخ ہے. اور یہ عرض کروں کہ سورج کی روشنی میں جو ڈسٹنٹ ریز ہیں، جو سب سے بلند افق پہ دور نظر آتی ہیں، وہ بھی سرخ نظر آتی ہیں. شفق کی حقیقت کیا ہے؟ شفق کی حقیقت کیا ہے؟ جو سورج کی روشنی ریز، جو سورج کی کرنیں ڈسٹنٹ بالکل دور ترین نقطے پر، بلندی پر، فراز افق پہ نظر آتی ہیں، وہ سرخ نظر آتی ہیں. جس طرح سورج کی روشنی جب بلند ترین افق پہ قابل رؤیت ہوتی ہے تو سرخ ہوتی ہے، ایسے ہی موت کا رنگ جب اپنے بلند ترین افق پر ہوتا ہے تو شہادت کے عنوان سے سرخ نظر آتا ہے. موت. بہرحال 2-3 فقرے عرض کر دوں اور گفتگو تمام. محرم کی آمد ہے. جب مولا نے فرمایا ہے کوئی بھی اس دنیا سے نہیں گزرتا جب تک کہ میں اسے نظر نہ آ جاؤں، یعنی تشریف لاتے ہیں. آقا امیر المومنین یہ بتائیے، جب آپ روز عاشورہ کربلا آقا آپ کے دل پہ کیا گزری؟ ہم تو اس شدت عالم کو محسوس کرنے سے بھی قاصر ہیں نا، قاصر. بس مجلس تمام ہو گئی. آج میں کسی کی شہادت نہیں پڑھ سکوں گا. ابھی بس 2-3 چیزیں عرض کر دوں. ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے غم امام حسین کے لیے، محرم کے لیے بہت اہتمام فرمایا ہے اور بہت تاکیدیں فرمائی ہیں، جن میں ایک تاکید یہ ہے بطور خاص. ویسے میں جانتا ہوں ایسے اہل ذوق اور اہل توفیق ایسے لوگ ہیں
کہ جو سال کے سال روزانہ زیارت پڑھتے ہیں امام کی. زیارت پڑھنا اور ہے، زیارت کرنا اور ہے. زیارت کرنے کی توفیق حاصل کرنے کی کوشش کیجیے اور دعا کیجیے. اور ایام محرم میں بطور خاص ایک چیز جس پہ بہت زیادہ زور دیا گیا احادیث معصومین میں، وہ ہے زیارت. دیکھو حضرت ابو عبداللہ الحسین کی زیارت سے گریز نہ کرنا، مسلسل معصومین کی تاکید ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام بطور خاص، امام باقر علیہ السلام، امام کاظم علیہ السلام، تمام ائمہ کی بار بار تاکید ہے. دیکھو زیارت سے گریز نہ کرنا، زیارت کرنے کی کوشش کیجیے گا. بس اب بند فقروں میں، سربستہ فقروں میں عرض کر کے جا رہا ہوں. زیارت کرنے کے بھی دو معنی ہیں جو میں نے کہا. ایک ہے زیارت پڑھنا، زیارت پڑھ لینا بھی ایک کام ہے. زیارت پڑھا کریں لیکن ساتھ میں دعا کیا کریں، پروردگار مجھے آقا حسین کی زیارت نصیب فرما. اس لیے کہ زیارت کرنا اور ہے، زیارت پڑھنا اور ہے. زیارت کرنے میں ایک تو یہ پہلو ہے کہ کوئی شخص کربلا جائے تو سمجھتا ہے ہم نے حسین کی زیارت کر لی. حالانکہ میں جانتا ہوں ایسے بھی لوگ ہیں، اگر دل میں شکوک ہیں، شبہات ہیں، اعتقاد درست نہیں ہے تو کربلا جا کے بھی وہ زیارت پڑھتے ہیں، زیارت کرتے نہیں ہیں، انہیں زیارت نصیب نہیں ہوتی. دوسرے معنی میں، معنوی اعتبار سے، باطنی اعتبار سے، عرفانی اعتبار سے دعا کرو کہ پروردگار ہمیں زیارت نصیب فرما. سمجھ رہے ہیں آپ؟ زیارت کے معنی ہے ملاقات، زیارت کے معنی ہے دیدار. تو زیارت کرنا اور ہے، زیارت پڑھنا اور ہے. زیارت پڑھیں اور زیارت کرنے کی تمنا کریں اور زیارت کرنے کی ریاضت کریں. زیارت کا آپ کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں، تیاری کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ جوانان عزیز، بزرگان محترم، کسی کو انویٹیشن مل جائے کسی بڑے عہدیدار کے یہاں جانے کے لیے تو دیکھیں گے کہ کس رنگ کا لباس ہو، کس ڈیزائن کا لباس ہو، وہ کہاں کا سلا ہوا ہو اور کہاں کا بنا ہوا ہو. یہ تیاری ہوتی ہے ملاقات کے لیے. آقا حسین سے ملاقات کی کیا تیاری ہے؟ پیغام پہنچ گیا. ایک ہے زیارت پڑھنا، ایک ہے زیارت کرنا. بہرحال خدا آپ سب کو زیارت پڑھنے اور زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیارت سید الشہداء نصیب فرمائے. ایک تاکید جس پر معصومین نے بہت کی وہ زیارت ہے. دوسرے گریہ. کہا میرے جد مظلوم پہ گریہ کیا کرو. تمہیں دنیا کا کوئی غم ہو، اگر رونا ہے تو حسین پر رونا. بس اس کے بعد آپ نے کچھ اور بھی فرمایا ہے. میرے جد مظلوم پہ رونا ان کی پیاس کو یاد کر کے رو. بس دو فقرے عرض کر رہا ہوں، مجلس تمام ہو چکی. میرے جد مظلوم پہ گریہ کرنا تو ان کی شدت آتش کو یاد کرنا. کس میں طاقت ہے جو آقا سید الشہداء کی شدت آتش کو بیان کر سکے؟ کیسا تشنہ جگر تھا میرا امام، کیسی زبان خشک ہو چکی تھی. اس کے لیے بس وہ ایک جملہ کافی ہے. جب آقا کا نور نظر، جب شبیہ پیغمبر جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ درمیان میں آیا، بابا ارے شدت پیاس ایسی ہے کہ برداشت نہیں ہوتی. امام نے فرمایا بیٹا اپنی زبان ذرا میرے منہ میں دے. حضرت علی اکبر نے اپنی زبان بابا کے منہ میں دی اور فوراً کھینچ لی. بابا آپ کی زبان میں تو میری زبان سے زیادہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں. وَعَطَشَا وَحُسَيْنَا
ومحمدا وويلا إنا لله وإنا إليه راجعون